السلام علیکم لسنر، کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل خوفناک اینڈ فکشن ناول بائی نادیہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 2۔ اس رات میں جلد ہی سو گیا اور میں نے خواب میں بوڑھے باز دیو کو دیکھا۔ وہ عجیب بھیانک شکلوں میں میرے سامنے آ رہا تھا۔ کبھی شکل بوڑھے کی اور بقیہ جسم بھینسے کا، سر پر سینگ بھی موجود تھے اور وہ اس پوزیشن میں تھا جیسے اپنے نوکیلے سینگ میرے سینے میں بھونک دے گا۔ کبھی سر اس کا اور بقیہ جسم سانپ کا ہوتا۔ غرض ساری رات میں بھیانک خواب دیکھتا رہا۔ کئی بار خوف سے میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی میرے کانوں میں بلیوں کے رونے کی آواز سنائی دی اور خوف سے میرے جسم نے پسینہ چھوڑ دیا۔ بڑی بھیانک رات تھی۔ صبح ہونے سے قبل پھر میری آنکھ لگ گئی تھی اور اس وقت میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھ رہا تھا۔ کھنڈر کی دیواریں شکستہ تھیں، چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی تھیں اور میں ان سے بچ رہا تھا۔ ایک بار ایک اینٹ بالکل میرے سر کے پاس سے نکلی اور میں اچھل کر دیوار کے ساتھ جا لگا، لیکن جس دیوار کا میں نے سہارا لیا تھا اس نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک چیخ سنائی دی، پھر بہت سی آوازیں اور مجھے احساس ہوا کہ میں جاگ رہا ہوں اور وہ آوازیں میری والدہ، والد اور چچا کی ہیں۔ میں پھرتی سے اٹھ کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 3 کمروں سے گزر کر میں صحن میں پہنچ گیا جہاں میرے گھر کے افراد جمع تھے اور میری بہن سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ میری بہن مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی اور اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی۔ اس وقت 1 سال اور اس سے 1 سال چھوٹا ایک بھائی بھی تھا۔ میں صورتحال دریافت کرنے کے لیے ان کے نزدیک پہنچ گیا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ غسل خانے کے دروازے پر میں نے ان 3 سیاہ بلیوں کی لاشیں دیکھ لی تھیں جن کے سر غائب تھے۔ بلیوں کی کٹی ہوئی گردنوں سے بہا ہوا خون دور دور تلک پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں اسی جگہ ذبح کر کے سر غائب کر دیے گئے ہوں۔ الہی خیر، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ کسی نے ہمارے اوپر جادو کرانے کی کوشش کی ہے، والدہ صاحبہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ والد صاحب روشن خیال آدمی تھے، لیکن اس وقت والدہ صاحبہ کے خیال کی تردید نہیں کر سکے۔ ان گردن کٹی سیاہ بلیوں کی یہاں موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے کھوکھلے انداز میں والدہ کو تسلی دی۔ ہمارے اوپر جادو کون کرائے گا بیگم؟ ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے۔ میں بالکل خاموش کھڑا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو تمام ماجرا سنا دوں، لیکن نہ جانے کیوں زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال والد صاحب نے ہمت کر کے سر کٹی ہوئی بلیوں کو اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر پھینک دیا۔ سب لوگ سہم گئے تھے، کوئی ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہ کر سکا۔ پھر والد صاحب ڈیوٹی پر چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ گھر والوں کو اب میری طرف سے سکون ہو گیا تھا، لیکن اس نئی افتاد پر کافی غور و خوض ہو رہا تھا۔ شام کی چائے پر بھی وہی ذکر تھا۔ والدہ صاحبہ پرزور لہجے میں کہہ رہی تھیں کہ ضرور کوئی ہمارے خاندان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ میری پراسرار بیماری بھی اسی حملے کا نتیجہ تھی، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وار کرنے والے نے جب ناکامی کا منہ دیکھا تو دوبارہ کوششیں شروع کر دیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایسا کون سا دشمن اچانک پیدا ہو گیا ہے۔ خاندان کے ایک ایک فرد کا جائزہ لیا گیا، لیکن کسی کو ہم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن چنانچہ کسی کا نام کا تعین بھی نہیں کر سکے۔ اس پوری گفتگو کے دوران میں خاموش ہی رہا۔ کئی بار دل چاہا کہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور کر دوں، لیکن زبان پر گویا تالا لگا تھا۔ میں کوشش کے باوجود کچھ بھی نہ کہہ سکا، یہاں تک کہ رات کے بھیانک خوابوں اور بلیوں کے رونے کی آوازوں کے بارے میں بھی میں نے کچھ نہیں بتایا۔ رات ہو گئی اور میرے دل میں ہول اٹھنے لگا۔ کیا آج بھی میں انہی خوابوں سے دوچار رہوں گا اور بلیوں کے رونے کی آوازیں سنوں گا؟ میرا دل چاہا کہ میں والد صاحب کے کمرے میں سوؤں، لیکن اس کے لیے مجھے وجہ بتانی پڑتی۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ یہی سمجھتے کہ میں بلیوں سے خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ خاصی رات گئے، ہم سب لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھے رہے اور پھر سب سونے کے لیے لیٹ گئے تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، کھڑکیاں بھی بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ حالانکہ اس سے کمرے میں گھٹن پیدا ہو گئی تھی، لیکن میرا خوف مجھے اس بات پر مجبور کر رہا تھا۔ میں بستر کے نزدیک آ گیا اور پھر لیٹنے سے پہلے میں نے اپنا تکیہ اٹھا کر مناسب جگہ پر رکھنا چاہا، لیکن خوف سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ تکیے کے نیچے ایک سیاہ رنگ کی چھپکلی بیٹھی تھی، بے حد بھیانک اور کریہ شکل کی چھپکلی تھی۔ ہمارے مکان میں اور بھی چھپکلیاں تھیں، لیکن اس قدر خوفناک چھپکلی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تکیہ ہٹاتے ہی چھپکلی دوڑ کر پلنگ کے نیچے گھس گئی۔ میرے پلنگ پر لیٹنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ میں نے پورا بستر دیکھا، پلنگ الٹ کر دیکھا، مگر چھپکلی کا کہیں پتہ نہ تھا۔
خوف کی وجہ سے میرے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ یہاں سے کہاں جاؤں؟ چھپکلی کمرے میں موجود ہے، وہ میرے تکیے کے نیچے کیوں چھپی ہوئی تھی؟ میں نے سن رکھا تھا کہ چھپکلی بہت زہریلی ہوتی ہے، تو کیا وہ مجھے کاٹ لیتی؟ اف میرے خدا، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ یہ کیسا عذاب ہے؟ میں اس عذاب سے کس طرح چھٹکارا حاصل کروں؟ میں نے کمرے میں نہ سونے کا فیصلہ کیا اور بستر جھاڑ کر باہر نکل آیا۔ میں نے ایک چادر اور ایک دری لے لی۔ حالانکہ کھلے میں سوتے ہوئے میرا دم نکل رہا تھا، لیکن اب میں کمرے میں بھی نہیں سو سکتا تھا۔ بہرحال دری اور چادر لے کر میں چھت پر پہنچ گیا۔ پکی اور شفاف چھت تھی۔ میں نے دری بچھائی اور تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ پورے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں ذہن کو خوف سے آزاد کرانے کے لیے چاند کو گھورنے لگا۔ چنانچہ میں چاہتا تھا کہ دل سے ڈر نکال دوں۔ آخر جوان آدمی تھا، لیکن بوڑھے بازدیو کی ایسی دہشت بیٹھی تھی کہ دل قابو میں ہی نہیں آتا تھا۔ اس نے مجھے تباہی کی دھمکی دی تھی۔ تباہی کیسی ہوگی؟ کیا ہونے والا ہے؟ میں سوچتا رہا اور پھر میں نے گردن جھٹک دی۔ میں تو یہ خیالات ذہن سے نکال دینا چاہتا ہوں، پھر اس بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ کافی دیر تک میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر چھت کے سرے پر پہنچ گیا۔ کہیں دور سے ڈھول کی آواز سنائی دے رہی تھی، باقی چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دنیا میٹھی نیند سو رہی ہے، ایک میں ہی کمبخت ہوں جس کی آنکھوں سے سکون کی نیند کوسوں دور ہے۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ میں وہاں گیا ہی کیوں تھا؟ اور پھر میں دل ہی دل میں بوڑھے خبیث کو گالیاں دینے لگا۔ دیکھتا ہوں بوڑھے، تو مجھے کتنا پریشان کرتا ہے، میں نے غصے کے عالم میں سوچا اور پاؤں پٹکتا ہوا واپس دری پر آ کر لیٹ گیا۔ میں نے سر تک چادر اوڑھ لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پپوٹے بھاری ہونے لگے اور پھر نیند مجھ پر مہربان ہو گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ شیطانی قوتوں نے عمل شروع کر دیا۔ میونسپل ٹاور نے 2 بجائے تھے۔ میں نے گھنٹے کی آواز جاگتے ہوئے سنی۔ نہ جانے میری آنکھ کیوں کھل گئی۔ ویسے مجھے ایک بات پر مسرت تھی، اور وہ یہ کہ میں نے ابھی تک کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ کمبخت گھنٹے کو اتنی زور سے بجنا تھا۔ اچھا خاصا سو رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن اچانک مجھے ایک آہٹ سنائی دی اور میرا دل دھڑک اٹھا۔ آہٹ چھت پر ہی تھی، میرے سرہانے شاید مجھ سے تھوڑے فاصلے پر۔ یقیناً وہ انسانی قدموں کی آہٹ تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں منتظر تھا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ منہ کھول کر آنے والے کو دیکھوں، مگر قدموں کی چاپ میرے نزدیک آتی جا رہی تھی، قریب اور قریب اور قریب۔ میرا دل سینے کی بندشیں توڑ کر باہر نکل پڑ رہا تھا، اور پھر وحشت کے عالم میں نے چادر زور سے اتار پھینکی اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بھیانک چیخ سنی، اور میں خود بھی اپنی چیخ پر قابو نہ پا سکا۔ وہ گھگھیائی ہوئی چیخیں ایک ساتھ گونج رہی تھیں۔ میرے قریب ہی ایک انسانی سایہ موجود تھا جو میری طرح چیخ رہا تھا۔ پھر نیچے سے بھی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ہماری چیخیں سن کر نیچے والوں کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، اور چونکہ وہ سوتے سے جاگے تھے اس لیے اپنے ذہن پر قابو نہ رکھ سکے۔ نیچے سے آنے والی چیخوں کی آواز میری بہن شاہدہ اور بھائی عارف کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی والد صاحب کی آواز سنائی دی، اور وہ شاید ان لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ وہ 3 چیخوں کے بعد مجھے بھی ہوش آ گیا۔ نیچے کے لوگ اوپر آ رہے تھے۔ اوپر آنے والے چچا اور والد صاحب تھے۔ والد صاحب کے ہاتھ میں ٹارچ اور چچا کے ہاتھ میں ہاکی اسٹک تھی۔ اوپر پہنچ کر وہ رک گئے۔ ٹارچ کی روشنی پہلے مجھ پر اور پھر اس دوسرے شخص پر پڑی اور میں چونک پڑا۔ وہ ہمارا ملازم رحمت تھا۔ کیا ہوا شارق بیٹے، کیا بات ہے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ میرا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانس پھولا ہوا تھا، اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکا، اور میری خاموشی پر والد صاحب ملازم کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم بتاؤ رحمت، کیا بات ہے؟ میں پیشاب کرنے اٹھا تھا سرکار۔ مجھے چھت پر ہلچل معلوم ہوئی۔ میری اوپر آنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر پھر میں سو بھی نہیں سکا۔ میں نے سوچا کہ کوئی چور نہ چڑھ آیا ہو۔ کافی دیر تک ہمت کرتے رہنے کے بعد میں اٹھا اور چھت پر آ گیا۔ یہاں میں نے کسی کو چادر اوڑھ کر سوتے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چھوٹے سرکار ہیں۔ میں قریب سے انہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ چھوٹے سرکار جلدی سے اٹھ گئے اور میں ڈر گیا۔ اوہ! والد صاحب ہنس پڑے۔ چچا بھی ہنس رہے تھے۔ پھر والد صاحب نے مجھ سے اوپر آنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے گرمی لگ رہی تھی، میں نے جواب دیا۔ چلو نیچے چلو۔ بہرحال وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ کوئی خاص بات نہ ہوئی، لیکن تیسری رات پہلی رات سے بھی زیادہ تباہ کن تھی، اور اس تیسری رات سے ہی ہمارے خاندان کی تباہی کا آغاز ہوا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ اف! میں اس منحوس رات کو کبھی نہیں بھول سکوں گا، کبھی نہیں۔ پورا دن سکون سے گزرا تھا۔ نہ جانے کیوں
میں نے بھی اپنی طبیعت میں فرحت محسوس کی۔ مجھے اپنا وجود کچھ ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ باز دیو کی پیش گوئی کے بعد میرے ہونٹوں سے مسکراہٹ اور مزاج سے شگفتگی چھن گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج دن میں میری پچھلی شخصیت ابھر آئی تھی۔ اس دن میں نے اپنی بہن کو بہت تنگ کیا، شاہدہ میری پیاری بہن جو مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، رات کے چیخنے پر بہت شرمندہ تھی اور میں اسے چھیڑتا رہا تھا۔ مغرب تک میری شگفتگی برقرار رہی اور اس کے بعد سے پھر طبیعت پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ مجھے رات کے تصور سے ہی خوف آ رہا تھا، لیکن رات آنی تھی سو آ گئی۔ 11 بجے تک ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھے رہے۔ عارف اور شاہدہ سو گئے تھے، چچا بھی ٹھیک 11 بجے اٹھ گئے۔ والد صاحب نے کہا کہ اگر میں ان کے کمرے میں سونا چاہوں تو سو جاؤں، لیکن اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا، پچھلی رات میں چھت پر سویا تھا تو پرسکون رہا تھا، کمرے سے چھت پر سونا بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے کہہ دیا کہ میں چھت پر ہی سوؤں گا۔ آج رحمت نے چھت پر میرے لیے باقاعدہ بستر لگا دیا اور 12 بجے کے قریب میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ حسب معمول ذہن اوہام کا شکار تھا۔ میں نے تکیہ اٹھا کر بھی دیکھ لیا تھا کہ کل کی طرح آج بھی کوئی چھپکلی تو نہیں ہے۔ چاند کو دیکھتے دیکھتے مجھے نیند آ گئی، لیکن اس وقت بھی رات کے 2 ہی بجے تھے۔ میونسپل ٹاور کے گھنٹے کی باز گشت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھے اپنے سرہانے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میرا دل دھڑک اٹھا، لیکن پھر میں نے کل کے تصور میں چادر اٹھا کر پیچھے دیکھا۔ اف، میرے خدا، وہ رحمت نہیں تھا۔ چاند کی میلی روشنی میں نے اسے دیکھا۔ اس کا جسم سنگ موسیٰ کی طرح سیاہ تھا۔ برہنہ جسم پر اس نے ایک سفید رنگ کی لنگوٹی باندھی ہوئی تھی۔ موٹے موٹے مضبوط ہاتھ پاؤں تھے، لیکن کندھوں سے اوپر کچھ نہیں تھا۔ ہاں، اس کی گردن کندھوں کے پاس سے کٹی ہوئی تھی اور اس سے گاڑھا خون سیاہ بدن پر بہہ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری آواز سرب ہو گئی تھی، گردن کی رگیں پھول گئی تھیں اور زبان اتنی موٹی ہو گئی تھی کہ میں ٹھیک سے سانس بھی نہ لے سکتا تھا۔ اس وقت میری جو حالت تھی بیان سے باہر ہے۔ دنیا کے کسی انسان نے اس سے زیادہ دہشت اور اس سے زیادہ بے بسی محسوس نہ کی ہوگی۔ میرے جذبات کا اظہار صرف میری خوف و دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں کر سکتی تھیں۔ مہاراج باز دیو نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے اور یہ تحفہ دیا ہے، یہ لو، اس کٹے ہوئے سر کے زندہ انسان نے کہا اور ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یہ ایک کپڑے کی پوٹلی تھی جس میں تربوز جیسی کوئی شے ابھری ہوئی تھی، لیکن سفید کپڑے میں جا بجا سرخ دھبے لگے ہوئے تھے اور ان سے خون کی بوندیں بھی ٹپک رہی تھیں۔ میں نے اس بھیانک پوٹلی کو دیکھا اور نہ جانے کس طرح میرے حلق سے چیخ آزاد ہو گئی، بے حد بھیانک چیخ، اور اس چیخ میں کٹے ہوئے سر والے کا قہقہا بھی شامل تھا۔ یہ تو پہلا تحفہ ہے شارک بابو۔ باز دیو مہاراج کے پاس تو ایسے ہزاروں تحفے ہیں جو ایک کے بعد ایک کر کے تمہیں ملتے رہیں گے، یہ تحفے سنبھالو۔ اس نے پوٹلی میرے بستر پر پھینک دی اور میں بستر سے جست کر کے نیچے اتر گیا۔ پوٹلی کھل گئی تھی اور چاند کی روشنی میں نے 3 کٹے ہوئے سر دیکھے۔ میرا بستر خون سے لتھڑ گیا تھا۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف چھلانگ لگائی اور توازن قائم نہ رکھ سکا۔ گرتے وقت بھی میرے حلق سے دل دوز چیخیں برآمد ہو رہی تھیں، تاہم نیچے پہنچنے تک میرے حواس قائم ہی رہے۔ میرے چیخنے اور گرنے کی آوازیں نیچے تک پہنچ گئی تھیں اور بیچارے گھر والے پریشان ہو کر پھر دوڑ پڑے تھے۔ الہی خیر، الہی خیر، میری والدہ کے منہ سے خوف کے عالم میں نکل رہا تھا۔ والد اور چچا نے مل کر مجھے اٹھایا۔ حالانکہ اوپر سے گرا تھا، لیکن میرے جسم پر معمولی خراشوں کے علاوہ کوئی خاص چوٹ نہیں لگی تھی۔ کیا بات ہے شارک، کیا بات ہے بیٹے؟ میرے والد پریشانی کے عالم میں بولے اور میں نے اوپر اشارہ کر دیا۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ چچا نے رحمت کو ساتھ لیا اور سیڑھیوں سے اوپر جانے لگے۔ میرے والد مجھے سہارا دے کر برآمدے میں پڑے ہوئے تخت تک لے گئے۔ والدہ گلاس میں پانی لینے دوڑ گئیں اور پھر اوپر سے رحمت کی چیخ سنائی دی اور والد صاحب پھر چونک پڑے۔ کیا ہو گیا؟ یہ کیسی مصیبت نازل ہو گئی ہے؟ کیا بات ہے رحمت؟ ارشد علی، کیا بات ہے؟ میرے والد نے چیخ کر پوچھا، لیکن اوپر کے ماحول کو دیکھ کر چچا کے قدم بھی نہ رک سکے۔ رحمت آگے آگے تھا اور اس کے پیچھے چچا بدحواسی سے دوڑ رہے تھے۔ بھائی جان، اوپر 3 کٹے ہوئے سر شارک میاں کے بستر پر پڑے ہیں، چچا جان نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ ان کی آنکھوں میں بھی خون کا سیلاب امنڈ رہا ہے۔ کٹے ہوئے سر؟ والد صاحب چونک پڑے۔ ہاں، انسانی سر۔ پورا بستر خون سے تر ہو رہا ہے اور سرخ ہو رہا ہے۔
چچا نے اسی انداز میں بتایا اور والد صاحب نے میری طرف دیکھا۔ میرا ذہن معوف ہوا جا رہا تھا، پھر بھی میں نے گردن ہلا کر چچا کی بات کی تائید کر دی۔ اسی وقت سناٹے میں ہمیں کسی گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ کوئی عورت بری طرح چیخ رہی تھی۔ قرب و جوار کے تمام لوگوں کے گھروں میں جاگ ہو گئی، پھر دوسرے گھر میں کوہرام مچا اور پھر تیسرے میں، یہاں تک کہ پورے محلے میں ایک عجیب محشر برپا ہو گیا۔ بڑا بھیانک شور ہو رہا تھا، اس میں رونے، چیخنے، چلانے کی آوازیں لگاتار سنائی دے رہی تھیں۔ میری بہن اور بھائی بھی جاگ اٹھے تھے اور سہمے ہوئے انداز میں پوچھ رہے تھے، کیا بات ہے ابو جان، کیا ہندو مسلم فساد ہو گیا ہے؟ لیکن ہمیں خود نہیں معلوم تھا محلے پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے۔ بہرحال ہمارے اوپر خود مصیبت نازل تھی، پھر دوسروں کی بپتا معلوم کرنے کیا جاتے۔ کافی دیر تک ہم سب سکتے کے عالم میں کھڑے رہے، پھر والد صاحب نے ہی بولنے کی ہمت کی۔ دیکھیں تو صحیح ارشد علی، وہ کیسے سر ہیں؟ کیا ہونے والا ہے؟ اب ان سروں کا کیا کیا جائے؟ کیا پولیس کو اطلاع دی جائے؟ چچا اوپر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں سب کچھ سن رہا تھا، سوچ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، لیکن میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا۔ والد صاحب اور چچا دوبارہ اوپر چلے گئے۔ ابھی وہ اوپر سے واپس بھی نہیں آئے تھے کہ اچانک ہمارا دروازہ پیٹا جانے لگا۔ بہت سے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یا اللہ، یا اللہ، والدہ صاحبہ کے منہ سے سہمے ہوئے انداز میں نکلا۔ مجھے بھی ہوش آ گیا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر بہت سے لوگ لالٹینیں لیے ہوئے کھڑے تھے، ان کے چہرے غضب آلود تھے۔ ہم تمہارے گھر کی تلاشی لیں گے، خون کی دھاریں تمہارے گھر کے دروازے تک آئی ہیں، ایک آدمی نے گرجتے ہوئے کہا۔ میں کوئی جواب بھی نہیں دے پایا تھا کہ والد صاحب اور چچا نیچے آ گئے۔ کیا بات ہے بھائی، یہ کیا شور ہے؟ والد صاحب نے کہا، لیکن کئی آدمیوں نے انہیں دھکا دیا اور اندر گھس آئے۔ وہ لالٹین لیے ہوئے ہمارے گھر میں پھیل گئے۔ یہ ہیں خون کے نشان، یہ زینے کی طرف گئے، چلو اوپر چلو۔ ان میں سے ایک بھی باہر نہ جانے پائے، کسی نے کہا، اور بہت سے لوگوں نے مجھے، والد صاحب اور چچا صاحب کے علاوہ عارف کو بھی پکڑ لیا۔ والدہ اور بہن کے ساتھ انہوں نے البتہ رعایت کی تھی کہ انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اور پھر چھت سے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ کئی مرد دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ پھر کسی نے چیخ کر کہا، سر اوپر موجود ہیں، قاتل یہی لوگ ہیں، مارو پکڑو، جانے نہ پائیں۔ اور پھر ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ لاتیں، گھوسے، تھپڑ، ہر شخص حسب توفیق مار رہا تھا، اور چند منٹ کے بعد ہمیں کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھ اسپتال میں کھلی۔ میں اور والد صاحب برابر بستروں پر پڑے تھے۔ والد صاحب بھی میرے ساتھ ہی ہوش میں آئے تھے۔ پولیس کے جوان ہماری نگرانی کر رہے تھے۔ ہماری حالت اتنی ابتر تھی کہ ہوش میں آنے کے بعد بھی ہم زبان نہ ہلا سکے۔ ویسے ہم نے محسوس کیا تھا کہ اسپتال کا عملہ تک ہمارے ساتھ نفرت کا برتاؤ کر رہا تھا۔ وہ لوگ ہمیں خوف اور نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ہوش میں آنے کے 2 گھنٹے بعد مقامی پولیس کے افسران، ایس پی اور دوسرے اعلیٰ افسران کے ساتھ ہمارے بیانات لینے آئے، اور سب سے پہلے ہم پر ایک روح فرسا انکشاف یہ ہوا کہ چچا صاحب رحلت کر گئے تھے۔ وہ جوش و غضب میں بپھرے ہوئے لوگوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور اندرونی چوٹوں کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ والد صاحب کا کلیجہ خون ہو گیا تھا اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ میں بدنصیب البتہ ہوش میں تھا، چنانچہ ایس پی نے مجھ سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اس نے ہمارے حسب، نسب اور ہمارے پیشے کے بارے میں پوچھا، اور پھر ایک عجیب سا سوال پوچھا، کیا تمہارے گھر کا کوئی فرد سفلی عمل کرتا ہے؟ کوئی نہیں، میں نے حیرت سے جواب دیا۔ کیا 3 دن قبل تم نے بلیوں کے کٹے ہوئے سر باہر پھینکے تھے؟ ہاں، میں نے اعتراف کیا۔ وہ سر کہاں سے آئے تھے؟ ایس پی نے مجھے چبھتی ہوئی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، اور میری زبان پر تالا پڑ گیا۔ میں کوشش کے باوجود اس سلسلے میں ایس پی کو کچھ نہیں بتا سکا۔ پھر ایس پی نے ہی مجھے بتایا کہ پڑوسیوں نے تمہارے اوپر الزام لگایا ہے کہ تم لوگ سفلی عمل کرتے ہو۔ اس سلسلے میں کچھ روز قبل تمہاری حالت بھی خراب ہو چکی ہے، اور تمہارا ٹھیک ہونے کے بعد اکثر پڑوسیوں نے تمہارے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی ہیں۔ پھر انہیں تمہارے سفلی عمل کرنے کا ثبوت اس وقت ملا جب تمہارے گھر سے بلیوں کے کٹے ہوئے سر باہر پھینکے گئے۔ کچھ لوگوں نے تمہارے والد اور چچا کو اپنی آنکھوں سے سیاہ بلیوں کے کٹے ہوئے سر پھینکتے ہوئے دیکھا تھا، اور پچھلی رات تمہاری پڑوس کے 3 مختلف بچوں کے سر ان کے تن سے جدا کر دیے گئے۔ ان کے بغیر سر کی لاشیں ان کے بستروں پر پڑی ہوئی تھیں۔ کسی پڑوسی کو بلیوں کے کٹے ہوئے سروں کا خیال آیا، اور انہوں نے کٹی ہوئی گردنوں سے بہنے والے خون کی بوندیں تلاش کیں۔ تینوں گھروں سے خون کی بوندوں نے تمہارے گھر تک رہنمائی کی، اور پھر تمہارے مکان کی چھت سے ان تینوں بچوں کے کٹے ہوئے سر برآمد ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ہنگامہ ہوا جس کا تمہیں علم ہے۔ تمہارے چچا کے قتل کے سلسلے میں بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تمہارے مکان کو پڑوسیوں نے آگ لگا دی ہے۔ میری ماں، بہن اور بھائی کہاں ہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔
सब पुलिस की ज़ेरे निगरानी है, सबसे अलग अलग पूछगछ की जा रही है। अब तुम बताओ कि सिपली अमल कौन करता है और दूसरे लोगों को इसके बारे में मालूम था या नहीं। अपने घर की तबाही की दास्तान सुनकर मेरी आंखों में तारीकी छा गई। मैं कई मिनट तक दीवानों की तरह पुलिस वालों की शक्लें देखता रहा और फिर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस कार्रवाई में हमारे घर वालों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद मैं ये न बता सका कि असल मामला क्या है। जब भी मैं ऐसी कोशिश करता मेरी ज़बान ईठ जाती और जहन तारीक हो जाता। एसपी काफ़ी देर तक मुझसे सवालात करता रहा और फिर उठकर चला गया। उसने डॉक्टरों को हिदायत कर दी थी कि जो ही मेरे वालिद को होश आए उसे इत्तला कर दी जाए, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश नाकाम रही। वालिद साहब चचा की मौत की खबर सुनकर जो बेहोश हुए तो फिर होश में ना आए और 3 दिन की मुसलसल बेहोशी के बाद वो भी इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। मैं बदनसीब माइल बसेहत था। वालिद साहब की मौत ने मुझे एक शदीद ज़हनी झटका दिया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन इसी शाम मेरी वालदा को मुझसे मिलने की इजाज़त दी गई और माँ की बुरी हालत देखकर मेरे दिल में ज़िंदा रहने का हौसला पैदा हुआ। मैंने सोचा कि अब इनका मेरे अलावा और कोई नहीं है। अगर मैं भी मर गया तो मेरी जवान बहन का क्या होगा, छोटा भाई क्या करेगा। इन तमाम ख्यालात ने मुझे संभाला और मैंने वालदा को तसल्ली दी। वालदा की हालत बेहद ख़राब थी। आन की आन में भरा घर तबाह हो गया था और मैं जानता था कि इस तबाही में किसका हाथ है। मनहूस बाज़देव। इसके कहने पर अमल नहीं किया था। मेरा दिल चाह रहा था कि जंगल जाकर इसे तलाश करूं और उसकी टांगें चीर दूं, लेकिन मैं जानता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। शैतानी क़ुव्वतों का मालिक बूढ़ा मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और बाअसर है, लेकिन मेरे दिल में बाज़देव से इंतकाम की आग भड़क उठी थी। मैं जानता था कि मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो शख्स मेरी ज़बान और हाथ तक को कंट्रोल कर सकता हो, इस पर मेरा क्या वार चल सकता था। वैसे भी मैं समझता हूँ मैंने अच्छा ही किया, मगर मैं इस वक्त बाज़देव की कहानी सुनाता तो अव्वल तो वो इसे सच ना समझते और फिर मुमकिन है वालिद और चचा की मौत के बाद वो खानापुरी के लिए मुझे ही सिफली उलूम का माहिर बना देते और इसके बाद वो न जाने मेरा क्या हशर करते। फिर न जाने किस तरह पुलिस के आला अफसरान के जहन में ये बात बैठ गई कि असल में सिफली उलूम मेरे वालिद और चचा ही करते थे और मैं और घर के दूसरे लोग इससे बरी ज़ुम्मा हैं। चुनाचे हमारा मुकदमा ख़त्म कर दिया गया, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ अमन की खातिर हमें हुक्म दिया गया कि हम फ़ौरन तारागढ़ छोड़ दें और यहाँ से कहीं और चले जाएं। पूरे तारागढ़ के लोग हमारे दुश्मन हो रहे हैं। अगर हम इनके हाथ लग गए तो वो हमारी बोटियाँ उड़ा देंगे। हम लोगों को खामोशी से ट्रेन में बिठा दिया। टिकट भी पुलिस के महकमे ने ही फराहम किए थे और इस तरह हम तारागढ़ से छोटे कस्बे चंदोसी में आ गए। चंदोसी के छोटे से स्टेशन पर हम बेयारो मददगार उतरे थे। कोई ठिकाना नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। जिधर नज़र उठाते खुद को तन्हा पाते। मेरी वालदा और बहन बुरक़े में थी। आरिफ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। चंद गुंडे किस्म के लोग मेरी वालदा और बहन को घूरते हुए गुजरे। उन्होंने एक दूसरे को कोहनी मारकर कुछ फ़िक्रे भी कहे थे। मेरा दिल चाहा कि लपक कर इनकी गर्दन पकड़ लूँ और इस वक्त तक मारूँ जब तक इनके दांत न टूट जाएं, लेकिन फिर अकल ने साथ दिया। मेरे हालात ऐसे थे कि हर जुल्म खामोशी से सह लूँ। मैं वालदा और बहन को लेकर स्टेशन से निकल आया। स्टेशन पर खड़े चंद टांगे वालों ने हमें पुकारा और एक टांगे वाला हमारे करीब पहुंचा। कहाँ जाओगे बाबूजी? इसने पूछा। मुझे किसी सराय का पता बता दो भाई, मैंने लजाजत से कहा। आओ बैठो, माई जीवा की सराय बहुत मशहूर है। इससे अच्छी सराय कोई और नहीं है, मगर हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैंने कर्ब से कहा। लेकिन इसी वक्त मेरी वालदा आगे बढ़ी और उन्होंने एक मेला सा रुमाल मेरे हाथ में थमा दिया। इसमें गिरह बंधी हुई थी। मैंने गिरह खोलकर देखा तो 5 रुपए का एक मेला सा नोट था। इसने इन लोगों से टांगे में बैठ जाने के लिए कहा और हम टांगे में बैठकर माई जीवा की सराय चल पड़े। कच्ची दीवारों और फूस की छप्पर पर मुश्तमिल सराय हमारे लिए मुनासिब पनाहगाह थी। 8 आने रोज़ पर हमें एक तंग सी कोठरी मिल गई और हम इसमें मुंतकिल हो गए। सबके हवास गुम थे, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शाम का वक्त था। मैं 2 रुपए लेकर बाहर गया, कुछ रोटियां और कबाब ले आया। यहीं नए सिरे से ज़िंदगी की हमें इब्तिदा करनी थी। सब कुछ लुट चुका था और अब बुझे हुए जहनों को तसल्ली देने की गुंजाइश भी नहीं रह गई थी। कौन किसे तसल्ली देता? सबकी एक ही कैफियत थी। पानी के साथ रोटी के टुकड़े हलक से उतारे गए और रात होने पर हम औंधे सीधे लेट गए। एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा सन्नाटा।
شاہدہ اور عارف سو گئے۔ میری والدہ بھی بظاہر سو رہی تھیں، لیکن ان کی بے چین کروٹیں ان کے دل کا حال بتا رہی تھیں۔ خدایا کیا کروں، اس تباہی کو کیسے بھول جاؤں؟ مستقبل منہ پھاڑے کھڑا تھا اور ایک انجانا خوف رگوں پے پر مسلط تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہو گئی ہے، دل گواہی دے رہا تھا۔ بہرحال انسان سب کچھ لٹانے کے بعد بھی جینے کی آس نہیں چھوڑتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہی مزدوری کی تلاش میں نکل جاؤں گا۔ اس چھوٹے سے قصبے کے ذرائع آمدنی کیا ہو سکتے ہیں؟ پھر بھی کوشش تو کرنی ہی تھی، اور یہ سرائے میری ننھیال نہیں تھی۔ رات کی بچی ہوئی روٹی اور پانی سے ناشتہ کیا اور عارف کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کر کے گھر سے نکل آیا۔ ذہن میں ایک ہی خیال تھا، 8 آنے سرائے کی کوٹھی کا کرایہ اور کھانے کا بندوبست، دونوں کام کرنے تھے۔ پورے قصبے کے ایک ایک کونے میں پھرا، مگر مزدوری تو کیا، کسی نے مفت کام کرانا بھی پسند نہ کیا۔ صرف آدھی روٹی کھائی تھی۔ دوپہر یوں ہی گزری اور شام آ گئی۔ بے نیل و مرام واپس چل پڑا اور سرائے پہنچ گیا۔ سب میری واپسی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر بجھی ہوئی آنکھوں میں روشنی کی رمق لہرائی اور پھر وہی اداسی۔ کسی نے مجھ سے ملازمت کے بارے میں نہ پوچھا۔ ان لوگوں کی خاموشی اور تکلیف دہ تھی۔ میں نے والدہ سے 1 روپیہ مانگا۔ 8 آنے تانگے والے کو دیے تھے اور 1 روپیہ سرائے کا 2 دن کا کرایہ۔ گویا اب والدہ کے پاس صرف 8 آنے بچے تھے، جو تیسرے دن کرائے کے کام آ سکتے تھے۔ کل کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے پیسے پیدا کرنے ضروری ہیں، میں نے سوچا۔ اس رات کباب بھی نہیں آئے اور روکھی روٹی کھائی گئی۔ روٹی کھا کر میں لیٹ گیا۔ سبھی کونے خدروں میں پڑے ہوئے تھے۔ خاصی رات گزر گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ پھر آنکھ اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا تھا۔ والدہ اور بہن بھی جاگ گئی تھیں۔ عارف غائب تھا۔ میں نے سوچا شاید بیت الخلا گیا ہوگا، مگر کافی دیر تک جب وہ واپس نہیں آیا تو میں نے ماں سے پوچھا۔ انہوں نے بھی لا علمی ظاہر کی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تو ایک لمحہ بھی وسوسے سے خالی نہیں تھا۔ میں کوٹھی سے نکلنے ہی والا تھا کہ عارف اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ڈبل روٹیاں اور مکھن تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تام چینی کی کیتلی میں چائے بھی لایا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ کہاں سے لائے ہو عارف؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھائی جان، اتفاق سے میرے پتلون کی پچھلی جیب میں ایک 10 روپے کا نوٹ مل گیا، نہ جانے کب کا پڑا تھا، عارف نے بتایا، اور مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ یقین نہ کرنے کی کوئی بات بھی نہیں تھی، کیونکہ در حقیقت اب سے صرف چند دن پہلے ہماری حالت ایسی تھی کہ ہم 10 روپے کا نوٹ بآسانی بھول سکتے تھے۔ مکھن نہ لاتے عارف، باقی پیسے احتیاط سے رکھنا، میں نے کہا، اور پھر ہم سب نے مل کر ناشتہ کر لیا۔ باہر والا خالی کیتلی اور پیسے لے کر چلا گیا۔ ابھی اسے گئے ہوئے 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک کڑکدار آواز سنائی دی، اوئے چھوکرے باہر آ! اور پھر ایک گندی سی گالی سنائی دی اور پھر دوسری آواز، باہر آؤ نہیں تو میں اندر آ جاؤں گا۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور ایک موٹا تازہ آدمی دھوتی اور بنیان پہنے کھڑا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھوں اور چوڑے چکلے جسم نے مجھے مرعوب کر دیا، اور میں نے ملائمت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس چھوکرے کو نکالو، وہ میرا 10 روپے کا نوٹ چرا کر لایا ہے۔ چرا کر لایا ہے؟ کہاں سے چرا کر لایا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری والدہ اور بہن بھی حیرانی سے باہر نکل آئی تھیں۔ اس مصیبت کے عالم میں انہیں پردے کا بھی خیال نہیں رہا تھا، حالانکہ عام حالات میں ہم لوگ پردے کے بہت قائل تھے۔ البتہ عارف باہر نہیں نکلا تھا۔ میں کوٹھی میں سو رہا تھا۔ میرے بازو والے نے تمہارے لڑکے کو اندر جاتے دیکھا تھا۔ جب میں نے اپنا کرتا دیکھا تو اس میں سے 10 کا نوٹ غائب تھا۔ لڑکے سے پوچھو میری کوٹھی میں کیوں گیا تھا عارف؟ میں نے گرج کر عارف کو آواز دی۔ اسی دوران مونچھوں والے نے اندر نظریں دوڑائیں اور اس کی نگاہ شاہدہ پر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک میں نہیں دیکھ سکا تھا، جس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ میں نے دوبارہ عارف کو آواز دی اور وہ سہما ہوا سا باہر آ گیا۔ اس کے چہرے سے احساس جرم ٹپک رہا تھا۔ میں غصے میں دیوانہ ہو گیا اور عارف پر پل پڑا، لات، گھونسے اور تھپڑ۔ پھر مونچھوں والے نے ہی مجھے پکڑا۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ رہنے دو یار، بچہ ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا، اور پھر عارف سے بولا، تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی بابو تو مجھ سے بولتے، 10-20 روپے اور لے لو، مگر چوری بری عادت ہے، چھوڑو بس اب اسے مت ماننا۔ نکال کتنے پیسے بچے ہیں، میں نے کہا، اور عارف کی جیب سے 8 روپے کچھ آنے نکال لیے۔ 8 آنے والدہ سے لے کر اس میں ملائے، اور پھر میں نے لجاجت سے مونچھوں والے سے کہا، یہ پیسے لے لیجیے، میں کل تک آپ کے باقی پیسے بھی دے دوں گا۔ ارے پیسوں کی کیا بات کرتے ہو بابو، ہاتھ کا میل ہے۔ میں نے تو اس لیے بچے کو ڈانٹا تھا کہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ وہ شاہدہ کو دیکھ کر اکڑتے ہوئے بولا، یہ تمہاری شرافت ہے بھائی، یہ پیسے لے لو۔ بھگوان کی سوگند پیسے نہیں لوں گا۔ میں تمہارا پڑوسی ہوں اور میرا نام دیپ چند ہے۔ شاید تم لوگ کچھ پریشان ہو۔ ہمدردی کے 2 بول کان سننے کو ترس گئے تھے۔ اس کے لہجے میں
इसके लहजे से मेरी आंखों में आंसू निकल आए। वालदा और शाहिदा अंदर चले गए थे। दीप चंद ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आओ मेरी खोली में चलो, बातचीत करेंगे। बातचीत करने से ही ताल्लुकात बढ़ते हैं। और मैं ना चाहते हुए भी इसकी कोठरी की तरफ बढ़ गया। रास्ते में इसने बाहर वाले को आवाज़ देकर चाय लाने के लिए कहा और मुझे लेकर अंदर पहुंच गया। बैठो भैया, यहाँ तो यही टूटी हुई चारपाई है। और मैं बैठ गया। तुम्हारा नाम नहीं मालूम हुआ। मेरा नाम शारिक है। मुसलमान हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। सूरत से परेशान मालूम होते हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? इसने कहा। मैं तो तिनके का सहारा गनीमत समझ रहा था। मैंने इसे बताया कि नौकरी के लिए परेशान हूँ। कल पूरे दिन मारा मारा फिरा हूँ। कुछ पढ़े लिखे हो? इसने पूछा और मैंने गर्दन हिला दी। ठीक है, मेरे साथ चलो। मैं बिल्डिंगें बनवाने का काम करता हूँ। यहाँ एक कारखाना बन रहा है। मैं मज़दूरों की निगरानी करता हूँ। सब काम मेरे हाथ में है, मगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठेकेदार शहर गया हुआ है, तो मज़दूरों का काम लिखा करो। 3 रुपये रोज़ मिलेंगे। 2-3 महीने का काम है। खुशी से मेरी बाजें खिल गईं। मैं अच्छे वक्त में 4-5 रुपये की सिगरेट पी लेता था, लेकिन ये 3 रुपये मेरे लिए इस वक्त बहुत बड़ी नेमत थे। मैंने सोचा फिलवक्त गुजारा करूं। थोड़ा सा जहन काबू में आए तो इन रसाइल से राब्ता कायम करूंगा जिनके लिए मैं कहानियाँ लिख रहा था। मुझे यकीन था कि वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे कलम पकड़ना भी ना आता हो। मेरे ज़हन और दिमाग पर तो खबीस बासदेव का कब्ज़ा था। दीपचंद से मैं बहुत मुतासिर हुआ। उसके साथ चाय पीने के बाद मैं वापस अपनी कोठरी में आया और वालिदा को उसके बारे में बताया कि वो हिंदू होते हुए भी कितना शरीफ और मेहरबान है। आरिफ अभी तक एक कोने में मुंह दिए रो रहा था। मुझे इस पर गुस्सा था, इसलिए मैंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और फिर मैं मुलाजमत करने के लिए तैयार होकर दीपचंद के पास पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद हम चल पड़े। दर हकीकत तमाम मजदूर दीपचंद के जेर तहत ही काम करते थे। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि दीपचंद गुंडा किस्म का आदमी है और यहाँ इसका काफ़ी रौब है। बहरहाल शाम तक मैं इसके साथ रहा और शाम को जब मुझे 3 रुपये मिले तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मैं और दीपचंद साथ ही सराय में वापस आए थे। सुन मेरे यार, पैसा आनी जानी चीज़ है। तू अभी ऐसा कर, मुझसे 20-25 रुपये ले ले और खाने पीने का इंतज़ाम कर ले। बाजार का खाना कब तक खाएगा? देख, मना मत करना। दीपचंद यारों का यार है। उसने 30 रुपये ज़बरदस्ती मेरी जेब में ठूस दिए। दीपचंद मुझे फरिश्ता मालूम हो रहा था। मैं उसके एहसान के बोझ से दबा जा रहा था। मैंने वालिदा को उसके बारे में बताया तो वो भी इसकी बहुत ममनून हुई। 4-5 दिन के बाद दीपचंद ने पेशकश की कि अगर मैं चाहूँ तो आरिफ को भी मज़दूरों में लगा सकता हूँ। इसे भी 3 रुपये रोज़ मिलेंगे। मगर इस बात पर मेरा दिल तड़प उठा। अभी मैं ज़िंदा हूँ। आरिफ की तालीम छूट गई थी, लेकिन हालात सहारा देते तो उसकी तालीम दोबारा जारी हो सकती थी। मैंने दीपचंद से माजरत की और कहा कि मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत जल्द मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। परवाह मत करना पार्टनर, अगर तू चाहे तो मैं इसे किसी स्कूल में भी दाखिल करा सकता हूँ। नहीं दीपचंद, तुम्हारे एहसानात वैसे ही क्या कम हैं। मैं बहुत जल्द हालात संभालने की कोशिश करूँगा, मैंने जवाब दिया। सराय में रहते हुए हमें 20 रोज़ हो गए थे। वालिदा ने सलीकामंदी से काम लेते हुए खासे पैसे बचा लिए और फिर एक दिन उन्होंने दीपचंद के 40 रुपये वापस कर दिए। आप मुझे गैर समझती हैं माँ जी। वो पैसे भी आपके बेटे शारिक के ही थे। वैसे मैं एक राय दे सकता हूँ। 15-20 रुपये महीना पर हमें कोई छोटा सा मकान किराए पे मिल जाएगा। आप कहें तो मैं तलाश करूँ? इस तरह सराय में कब तक ज़िंदगी गुजारेंगे? अगर दिल चाहे तो मुझे भी किसी कोने में जगह दे दीजिएगा। तुमने मेरे दिल की बात कही है बेटा। मैं खुद जवान लड़की के साथ यहाँ रहते हुए होलती रहती हूँ। अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं मकान तलाश कर लूँगा, दीपचंद ने कहा। और इस दिन वो मेरे साथ काम पर नहीं गया। शाम को अलबत्ता वो पहुंचा और उसने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मकान मिल गया है। 20 रुपये महीना के छोटे से मकान में 2 कमरे थे। एक कमरा मैंने और दीपचंद ने ले लिया और दूसरा माँ, शाहिदा और आरिफ के लिए हो गया और हमने नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर दी। मेरी वालिदा बहुत आबिदा थीं। सब लोगों की दिल आज़ारी की वजह से उन्होंने गुजरे हुए वाक़यात का कभी तज़किरा नहीं किया था, लेकिन यह तो मुमकिन ही नहीं था कि इन्हें इन हादसात का गम न हो। इनकी सेहत रोज़ ब रोज़ बिगड़ती जा रही थी और मैं इस बात को महसूस करता था, लेकिन माँ के लिए मैं कर भी क्या सकता था। इनका गम ऐसा नहीं था कि दवा दारू से ठीक हो जाता। दीपचंद ने अब मज़दूरों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी थी। अब वो पूरे दिन काम पर भी नहीं रहता था। इसके अलावा मेरी तनख्वाह में 1 रुपया रोज़ का इजाफा भी उसने करा दिया था।
وقتی طور پر زندگی ایک راہ پر آ گئی تھی۔ باسدیو بھی شاید مجھے بھول گیا تھا۔ مجھے تباہ کرنے کے بعد اس کے دل کو سکون مل گیا ہوگا، میں سوچتا تھا، لیکن میرا یہ خیال کس قدر غلط تھا۔ تباہی سست قدمی سے میری طرف بڑھ رہی تھی، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ ایک دن ماں نے مجھے بتایا کہ عارف میرے جانے کے بعد گھر میں نہیں رکتا، نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ میں نے سختی کی تو وہ زندگی میں پہلی بار میرے مقابل آ گیا۔ میں اب بچہ نہیں ہوں بھائی جان، مجھے بھی زندگی میں کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر تو زندگی آزاد بن گئی ہے۔ میں کب کہتا ہوں عارف کہ تو کچھ نہ کر، مجھے بتا تو صحیح کہ کیا کرنا چاہتا ہے، میں نے نرمی سے پوچھا۔ جب کر لوں گا تب بتا دوں گا، اس نے کہا، اور میری نگاہ اس کی پھولی ہوئی جیب پر پڑ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہوا تو میں نے اس کی جیب دیکھی۔ اس کی جیب میں سگریٹ کا پیکٹ، ماچس اور 10 روپے کے 3 نوٹ تھے۔ نوٹ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ کیا تو سگریٹ پیتا ہے؟ میں نے پوچھا اور وہ چپ ہو رہا۔ یہ نوٹ کہاں سے آئے؟ میں نے پھر کہا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہا۔ مجھے اس کی پہلی چوری یاد آ گئی۔ اس کی خاموشی نے اور پارا چڑھا دیا۔ دل تو دکھا ہوا ہی تھا، میں پھر اسے مارنے کھڑا ہو گیا۔ عارف نے تھوڑی دیر تک تو خاموشی سے مار کھائی، مگر پھر اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بس بہت ہو چکا بھائی جان، میری اور آپ کی راہیں الگ الگ ہیں۔ جو آپ کا دل چاہے آپ کریں اور جو میرا دل چاہے گا وہ میں کروں گا۔